اسلام آباد میں گرما گرم ایک خبر، پی کے میں سینٹ کے انتخابات نہ ہونے کی وجہ سے ایک بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ کے پی کے میں الیکشن نہ ہونے کے باعث سینٹ مکمل نہیں ہوگا اور چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب بھی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ قانون سازی بھی پاکستان میں نہیں ہو سکے گی، کوئی گورنر راج تو نافذ کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی ہے کے پی کے میں۔ امین گنڈا پور انہوں نے بھی دھمکی دے دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ محمد صدیق انظر حاضر۔ اس وقت ہم اپنے ڈیجیٹل چینل پروموشن نیوز میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، آج کی جو ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسلام آباد میں گرما گرم ایک خبر کہ کے پی کے میں سینٹ کے انتخابات نہ ہونے کی وجہ سے ایک بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ یہ آئینی بحرانی کیفیت بہت خطرناک صورت اختیار کر گئی ہے، کیونکہ کے پی کے میں الیکشن نہ ہونے کے باعث سینٹ مکمل نہیں ہوگا، اور جب سینٹ مکمل نہیں ہوگا تو سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب بھی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اگر سینٹ مکمل نہیں ہوگا تو کوئی قانون سازی بھی پاکستان میں نہیں ہو سکے گی۔ قومی اسمبلی میں منظور کردہ تمام قانون سازی کو سینٹ سے منظوری بہت ضروری ہوتی ہے، اور سینٹ اگر مکمل نہ ہو تو سینٹ سے یہ منظوری کیے بغیر کوئی بھی آئین کا حصہ قانون کوئی نقطہ نہیں بن سکتا۔ ناظرین، یہ آئینی جو بحران ہے یہ کے پی کے میں، اس میں یہ بھی بات کی جا رہی ہے اسلام آباد میں کہ کہیں کوئی گورنر راج تو نافذ کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی ہے کے پی کے میں، اور ساتھ ساتھ ہم آخری حد تک جائیں گے اور ہم ڈٹے رہیں گے، کوئی ہمیں پچھاڑ نہیں سکتا۔ جو وہاں کے پی کے وزیر اعلیٰ ہے علی امین گنڈا پور، انہوں نے بھی دھمکی دے دی ہے۔ ایک سچویشن بڑی خطرناک بن گئی ہے کے پی کے میں، اور کے پی کے کا جو اثر ہے سیاست کا وہ اسلام آباد میں مکمل طور پر دکھائی دے رہا ہے۔ یہاں پر سینٹ کے جو چیئرمین ہیں اور ڈپٹی چیئرمین، اس کے انتخابات ملتوی ہو گئے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم یہ تمام صورتحال پر روشنی ڈالیں، یہ اب کیا ہوگا اسلام آباد میں اور کے پی کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر ہمارے تجزیے اور خبریں پسند آئیں تو اسے لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، کے پی کے میں سینٹ انتخابات نہ ہونے کی وجہ سے جو سینٹ کے چیئرمین ہیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جن کی حمایت کی جا رہی تھی، وہ تھے یوسف رضا گیلانی، جو سابق اسپیکر بھی رہے ہیں قومی اسمبلی کے، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ جو مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی ان کو سپورٹ کریں گی، لیکن یہ خواب ادھورے رہ گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سینٹ مکمل ہی نہیں ہے، اور جب تک کے پی کے میں انتخابات نہیں ہوں گے اس وقت تک چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب نہیں ہو سکے گا۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں کہ آئینی بحرانی کیفیت کیسے پیدا ہوئی اور اسے کیسے نمٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے، سینٹ کے جو انتخابات ہیں اس میں کس پارٹی کو کتنی نشستیں حاصل ہوئی ہیں۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ 24 نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر سینٹ میں آ گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے اس وقت تک 19 نشستیں ہیں، اور دوسرے جے یو آئی جمعیت علماء اسلام کی 5 جو سینیٹرز ہیں وہ اس وقت اسمبلی میں سینٹ میں پہنچ چکے ہیں، اور جبکہ جو بلوچستان کی پارٹی ہے باپ، اس کے 4 اراکین اس وقت سینٹ میں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اے این پی نے 3 نشستیں حاصل کی ہیں، جبکہ دیگر بھی ہیں جو مختلف چھوٹی چھوٹی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ آزاد امیدوار بھی ان میں شامل ہیں۔ ناظرین، جو سینیٹر 2 اپریل کو ہونے والے انتخابات میں منتخب ہوئے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور نے 11 نشستیں حاصل کی ہیں 2 اپریل کی، جو ابھی حال ہی میں تینوں صوبوں سے، یعنی صوبہ سندھ، صوبہ پنجاب اور صوبہ بلوچستان سے جو منتخب ہوئے ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے 11 نشستیں حاصل کی ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون نے 6 نشستیں حاصل کی ہیں، ایم کیو ایم نے 1 اور 1 آزاد امیدوار کراچی سے ہی منتخب ہوئے ہیں، وہ ہیں فیصل واڑہ، انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ ناظرین،
KPK کی 11 نشستیں ہیں جس پر انتخابات ملتوی کر دیے گئے تھے، اور یہ KPK اسمبلی میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اپوزیشن لیڈر ہیں وہ ہیں کندی صاحب، اور یہ کریم کندی انہوں نے ایک درخواست دی تھی الیکشن کمیشن کو کہ کیونکہ یہ اراکین تھے مخصوص نشستوں پر اور خواتین نشستوں پر، انہوں نے حلف نہیں اٹھایا، تو جب تک وہ حلف نہ اٹھائیں اس وقت تک سینٹ کے انتخابات KPK سے ملتوی کیے جائیں، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے یہ ان کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے آئین کے جو آرٹیکل ہے 218 کی شق 3 تھی الیکشن ایکٹ کے تحت اسے الیکشن انتخابات کو ملتوی کر دیا KPK میں۔ ناظرین، جو PTI ہے وہ KPK میں اس حوالے سے انہوں نے سخت موقف اختیار کر لیا ہے، وہ ڈٹ گئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی صورت بھی اسپیکر ان کے جو ہیں اور ڈپٹی اسپیکر وہ ان مخصوص نشستوں پر حلف برداری نہیں کریں گے، اجلاس نہیں بلائیں گے کہ مخصوص نشستوں پر ہماری جو نشستیں ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جو جماعتیں ہیں سیاسی ان کو دینے کی سازش کو ہم KPK میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ناظرین، اس حوالے سے وہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں انہوں نے عدالت سے بھی رجوع کیا ہے، وہاں درخواست گزاری کی ہے، اب دیکھتے ہیں سماعت کیا ہوگی اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں ناظرین کہ وزیر اعلیٰ KPK علی امین گنڈاپور نے تو بہت سخت موقف اختیار کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سینٹ انتخابات نہ کرا کر آئین کے آرٹیکل 6 کو توڑا گیا ہے اور اس آرٹیکل توڑنے کی سزا موت ہے، اور اس حوالے سے بھی وہ عدالت کا دروازہ کھٹکائیں گے کہ یہ انتخابات کس نے ملتوی کیے اور ان کو سزائے موت کی سزا دی جائے۔ ناظرین، ایک طرف PTI جو ہے وہ وفاقی حکومت کے خلاف ڈٹ گئی ہے، وفاقی حکومت کے فیصلوں کے خلاف ڈٹ گئی ہے، دوسری طرف PP پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے مخصوص نشستیں حاصل کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگانے کی کوششوں میں ہے، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے جیسے انہوں نے دیگر 3 صوبوں میں مخصوص نشستیں حاصل کی ہیں، یہ ناظرین آپ کو بتا چلیں کہ یہ 72 نشستیں ہیں جو 4 صوبوں میں اور وفاق میں بنتی ہیں جو PTI کو ملنا تھی، لیکن ایک عدالت کے فیصلے کے بعد ان کو نہیں مل سکی، اور یہ جو 72 سیٹیں تھیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور دیگر سیاسی جماعتوں میں تقسیم کر دی گئی۔ ناظرین، اب ایک بحرانی آئینی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ سینٹ مکمل نہیں ہو رہا ہے، اور سینٹ اگر مکمل نہ ہو تو کچھ بھی بعید ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کی سیاست میں، کیونکہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا مکمل ہونا بہت ضروری ہے، کوئی آئین سازی نہیں ہو سکتی، قانون سازی نہیں ہو سکتی، اور ساتھ ساتھ سینٹ کے جو چیئرمین ہے اس کا انتخاب بھی نہیں ہو سکتا، ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو KPK میں انتخابی حوالے سے ایک آئینی بحرانی کیفیت ہے، یہ کدھر جائے گی؟ اسلام آباد میں تو بات گشت یہ بھی ہے کہ گورنر راج کے حوالے سے سوچا جانے لگا ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی کہ وہاں کے جو عوام ہیں جنہوں نے PTI کو سلیکٹ کیا ہے اس کو اس انداز سے جو عوام کے فیصلے ہیں اس کو روندا نہیں جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ بحرانی کیفیت سے نمٹنے کے لیے تمام جو جماعتیں ہیں اس وقت عدالت کا دروازہ کھٹکا رہی ہیں۔ ناظرین، اپنے ہوسٹ محمد صدیق انظر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔